أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد صاحب صدر حضرت پیر حاجی گلشن الہی صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ حسان صاحب دیگر دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد علماء کی سادات کی یہاں موجود ہے۔ رات کافی ساری بیت گئی ہے اور آپ ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے تشریف فرمائیں، چہرے بڑے روشن ہیں، دلوں کے اندر ذوق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ ایک بات چھوٹی سی مان لیں گے آپ لوگ، یہ موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ان کو جیب میں ڈالیں، ہو گئی نا ویڈیو؟ نہیں، میں نے جو کہہ دیا میری مان لیں گے، آپ ایک دوسرے کو نہ کہیں۔ ان کو جیب میں ڈالیں، موبائلوں میں تو کام چلتا رہتا ہے، آج تو آمنے سامنے آئے بیٹھے، آپ مہربانی کریں، آپ بڑی مہربانی سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی کو آپ جانتے ہوں گے، یہ آپ کو دے دیں گے، آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ اور بھی کئی جگہوں سے وہ چل رہا ہے، آپ کو مل جائے گا، لیکن مطلب یہ کہ تصویر جو ہے وہ فرض کفایہ تھوڑا دین میں، اگر رہ گئی تو کیا ہو جائے گا، اس سے تھوڑا آپ بڑی مہربانی کریں اور بڑے اطمینان سے سکون سے آپ تشریف فرما ہوں۔ بڑا اچھا انتظام ہے، حاج صاحب کے صاحبزادے بڑے نفیس ہیں، تھوڑی ملاقات ہوئی ہے ابھی آتے ہوئے، اچھی نفاست سے اور اچھے انداز میں عاجزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ۔ یہ اتنے سارے لوگ جو جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ محبتیں، کچھ خلوص تو ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ مجھے تھوڑی موقع دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ آپ جس آستانے میں بیٹھے ہیں یہ حضرت سخی کریم کا آستانہ ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تقریر کرنا، تقریریں انسان کرتا رہتا ہے، پہنچ جاتی ہیں، اللہ نے بہت سارے ذرائع بنا دیے، لیکن میں نے اپنی نیت کو حاضر کیا ہے۔ میں تو یہاں حضرت شیخ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے آیا ہوں۔ آپ بھی بڑے بادب ہو کر ذوق کے ساتھ، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہم نے کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے پچھلے تھے جنہوں نے روزے رکھے تھے، ہم تو صرف عیدیں ہی منا رہے ہیں، ہمارے ذمہ تو عیدیں آئی ہیں۔ بڑے بڑے کام ان بزرگوں نے کیے، حضرت سخی علیہ رحمہ، پھر نیچے سید محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، مجاہد تحریک ختم نبوت۔ حاج صاحب جانتے ہوں گے، دیگر لوگ آپ ان سے بڑا تعارف سنیں گے ان کا، ان کے خاندان کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت ذکر سنایا کرتے تھے، ان کی باتیں کرتے تھے۔ آپ میری بات سنیں جی، میری بات پہ توجہ کریں۔ یہ کام کسی کی خوشامد کے لیے نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سپاس گزاری ہے۔ ہم اگر اپنے اکابرین کو یاد کریں گے تو ممکن ہے کل کوئی ہمارا بھی نام لے گا۔ تشریف رکھیں جی۔ پھر حضرت خلیل ملت رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مزار ہے۔ بعد میں تو بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، بڑا کچھ نصاب میں آیا، لیکن یہ شاید حضرت سخی کریم کا فیضان تھا کہ حضرت خلیل ملت کی کتابیں بچیاں پڑھتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، اور وہ مدارس کے نصاب میں شامل تھی۔ یعنی اس شہر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حضرت مفتی خلیل خان صاحب برکاتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھ کے تحریر کرتے تھے اور ہندوستان اور پاکستان میں پڑھا جاتا تھا، اور ان کی چیزوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ دین سیکھتے تھے۔ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کتابیں لے لو، تو یہ میرا خیال ہے سارا حضرت سخی کریم کا ہی فیضان ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آرام فرما ہیں۔ میں ابھی گزر رہا تھا تو مجھے حضرت کے صاحبزادوں نے اشارہ کرایا کہ حضرت خلیل ملت یہاں آرام فرما ہے، تو 2-4 منٹ کے لیے قدم رک گئے، یعنی یہ کہ توجہ پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ لوگ علم کا پہاڑ تھے،
انہوں نے بڑی روشنی پھیلائی ہے، بڑا کام کیا ہے، بڑی خدمات ہے۔ اور اب یہ جو کچھ آپ رون کے دیکھ رہے ہیں تو میں کہہ چکا ہوں یہ بھی تو کوئی کسی شخص نے کوئی کوشش کی ہے، کوئی اہتمام کیا ہے، تو اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا۔ بس دعا فرمائے اللہ ہمیں دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا کر، اخلاص کی توفیق عطا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ دنیا کے اندر جو ادب ہے نا وہ سکون پیدا کرتا ہے، اور جو بے ادبی ہے وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ ساری زندگی آپ نے ابا کی خدمت کی، بات مانی، لیکن ایک دن آپ غصے میں تھے تو آپ نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ ابا جی اب آپ بھی تو تھوڑی احتیاط کریں نا۔ والد کی نا ساری رات روتے گزر جاتی ہے، وہ جملے بھولتے نہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری تو کمائی ضائع ہو گئی۔ بیوی اور ماں کا جھگڑا چل رہا تھا تو بیٹے نے زیادہ نہیں 2 جملے کہے۔ اس نے کہا کہ اماں تو بھی تو اب خیال کیا کرنا، کچھ چیزوں میں تیری بھی غلطی ہے۔ وہ 2 جملے ہی تھے، لیکن وہ رات کئی راتوں کی تکلیف کا سامان بن گئی۔ اماں کو بہت سارے لوگوں کے دیے ہوئے دکھ بھول گئے تھے، پر یہ بات بھولتی نہیں۔ بیٹے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن والد اور والدہ گھر میں انتظار کر رہے تھے۔ بیٹی نے کوئی 40-50 ہزار روپے طلب کر لیے، مثال دے رہا ہوں، غریب ہے بہن۔ اس نے کہا ابا تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب ماں اور باپ یا دونوں میں سے ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ بیٹے کو کیسے کہیں گے، وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب ہے، اس کے اپنے بھی بچے ہیں، تھوڑی آمدن ہے، وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں۔ وہ سارا دن سوچتے رہے کہ کس طرح کہیں گے، ہمیں حالات کی شدت کا تو اندازہ ہے۔ شام کو بیٹا آیا تو بڑی باتوں کو، جملوں کو ترتیب دے کے کہا بیٹے بات دل تو نہیں کرتا کہنے کو، پر تیری بہن غریب ہے، بیچاری کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو بیٹے نے اٹھ کے نا ابا کا ہاتھ چوما، ماں کا ہاتھ چوما، اور اس نے کہا مجھ سے ڈر ڈر کے بات کیوں کرتے؟ 50 ہزار کی کیا بات ہوئی، آپ حکم کریں، جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہہ کے تو چلے گئے، لیکن ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی آپ کے لیے، تکیہ بھیگ گیا والدین کا۔ آپ جب ادب کرتے ہیں تو سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس دن نہ محسوس ہی نہیں ہوا، نہ بلڈ پریشر ہوا، نہ شوگر نے درد کری، نہ کوئی اور، وہ سکون آ گیا۔ کیونکہ آپ ایک شاگرد ہے، وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے، بہت موٹی تنخواہ ہے، بڑے وسائل ہیں، لیکن اس نے ایک ایسے استاد سے بھی تعلیم حاصل کی جو میٹرک ہیں اور پی ٹی سی ہیں۔ پرائمری میں اسے پڑھایا کرتے تھے، الف انار اور بے بکری، لیکن شاگرد اب پی ایچ ڈی ہو گیا اور بہت مالدار ہو گیا، تو وہ گاؤں آیا، واپس محلے آیا، اور وہ بہت بڑی پجاروں پہ آیا، اور 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ۔ استاد صاحب پگڈنڈی پہ چل رہے تھے، سائیکل پہ۔ اس نے استاد جی کا چہرہ دیکھا تو وہ نہ اتر آیا پجاروں سے، نیچے اتر کے سلام کری، اور پھر کہا استاد جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں گاڑی میں بٹھا کے نہ چھوڑاؤں۔ استاد جی نے ماتھا بھی چوما، دعا بھی کری، بیٹھ وہ دوبارہ سائیکل پہ گئے سائیکل پہ ہی، لیکن سارے رستے یوں محسوس ہوا کہ آج سائیکل میری پجاروں سے مہنگی ہو گئی ہے۔ آپ جب ادب کرتے ہیں نا، میری بات کو سمجھیں، آپ جب ادب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سکون دیتے ہیں۔ آپ نے جب عالم کا، درویش کا، صوفی کا، سفید داڑھی والے کا، استاد کا، والد کا، عالم، کسی کا آپ نے جب ادب کیا نا، ادب، تو آپ نے عزت بڑھائی۔ ہمارے ہاں نا تیزی سے بے ادبیاں پرموٹ ہوئی ہیں، ہم محنت کرتے ہیں بے ادبیاں پرموٹ کرنے پہ۔ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، تعریفیں یہ نہیں ہوتی جو سامنے کی جاتی ہیں، یہ تو اللہ ماشاءاللہ خوش آمدیں ہوتی ہیں۔ تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کسی کے لیے تنہائی میں خیر کا جملہ کہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تنہائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ نام لے لیں کسی محکمے کا، پوچھ لیں کہ پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری، تاجر، سیاستدان،
چلیں آپ نے کون سا کسی کو بتانا ہے، مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھلا کیا ہوا ہے؟ اور پھر اس طبقے کے اندر بھی آپ میرے جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے پوچھیں گے نعت خان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کچے جملے بعض جگہ سے سننے کو ملیں گے، حالانکہ یہ جملے انداز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو نعت خان ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مدینے والے کی تعریفیں کرتا ہے۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کی آپ بات کریں گے، لیکن آپ بے ادبیاں پروموٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ ماحول بنائے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سب کا ادب رخصت ہو گیا، اور اگر کبھی ادب کی ہم بات کرتے ہیں تو جو جس طبقے سے ہے وہ اس کے آداب بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ میں بات کروں گا کہ آپ، مجھے لوگ مولوی کہتے ہیں، علماء کی عزت کریں، پیران نظام کا اکرام کریں، اس طرح مانگ کے نہ عزت لی جاتی ہے نہ اس کا لطف آتا ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ادب کو، اور یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں آج کل جو کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں، انہوں نے بھی بے ادبیاں بڑی پرموٹ کی ہیں، کچی زبان استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے لب و لہجے کے اندر توہین ہے، تضحیک ہے، طنز ہے۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ ایک دوسرے کا ادب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے علم و فضل کی دعا عطا فرمائی تھی۔ وہ حضور کے چچا کے صاحبزادے تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں حضور کی دعا حاصل ہے، پھر بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس کچھ احادیث ہیں، تو چلے جاتے تھے، جا کے ان کے دروازے پہ بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیثیں سننے جاتا تھا۔ نوجوانوں غور کرنا، فرماتے ہیں میں جاتا تھا پر میں نے کبھی استاد جی کے دروازے پہ دستک نہیں دی، میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، وہ اپنی مرضی سے جب آتے تو میں ان سے عرض کرتا حضور مناسب سمجھیں تو مجھے حضور سید عالم کی چند احادیث نہیں پڑھا دیتے؟ استاد جی گھوڑے پہ آ رہے ہیں، استاد صاحب گھوڑے پہ ہیں، ایک تو یہ کہ استاد کو ضرورت ہے تو آپ کو خدمت کر رہے ہیں، ایک یہ کہ ویسے استاد جی گزر رہے ہیں گھوڑے پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سامنے سے آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام تھام لی، تو حضرت زید بن صاحب بھی فرمانے لگے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ بڑا اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے، خاندان رسول میں سے ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، اور لوگوں کے بیچ اس طرح نا معاشرے میں ادب فروغ پاتا ہے، فرمانے لگے ہمیں بتایا اور سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کر دی۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا، نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا۔ آپ جب ادب کرتے ہیں، آپ کا جب انداز ادب والا ہوتا ہے، جب آپ کا لب و لہجہ، آپ کسی کے بارے میں آپ جناب کہہ کے بات کریں، آپ اسے اچھے لفظوں سے یاد کریں، آپ ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، مطلب یہ کہ یہاں نعرے میرے ہی لگیں گے، فوٹو بھی میری آئے گی، لیکن یہاں مہمان خصوصی وہ بھی ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے۔ ہاں یہاں مہمان خصوصی وہ بھی ہے جو سامنے نہیں آیا پر اس کا بڑا دل کرتا ہے کہ آج حضرت سخی کے مہمانوں کو لنگر میں کھلاؤں۔ وہ بھی تو مہمان خصوصی ہے نا بھائی، جسے کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھتی پر مدینے والے کی آنکھوں سے دیکھتی ہے، حضور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے، یہ دیکھیں یہ سپیکر والے صاحب اگر مائک ہی نہ چلائیں تو کام چل جائے گا، تو کیوں نہیں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ادب معاشرے میں فروغ پائے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھے کلمات، اور مسلمان ہوتا ہی ادب والا ہے۔ ادب کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک حد ہے، آپ اس کے اندر رہیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے، پھر آپ بولتے بھی سوچ کر ہیں، چلتے بھی سوچ سمجھ کے ہیں، پھر آپ اپنے دائروں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ادب ہے نا، میری طرف توجہ فرمائیے، حضور کا جو ادب ہے نا، غیر ارادی طور پر بھی اور مجبوراً بھی تم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے محسوس ہو کہ بے ادبی ہو رہی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شکل سماعت کا عارضہ تھا، اونچا سنتے تھے،
تو نبی پاک علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتے تو بولتے بھی اونچا. جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ محسوس کرتا ہے شاید دوسرے بھی تھوڑے بہرے ہیں, وہ کئی دفعہ اونچا بولتا ہے. یعنی کوئی لہجے میں بے ادبی نہیں تھی, اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں آتے تو ذرا تھوڑا اونچا بولتے. اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور حضور کے سامنے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح آپس میں چلا کے بات کرتے ہوئے. یا اللہ اگر ایسا ہو گیا تو فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اپنے لفظوں کی نگرانی کریں, جملوں کی نگرانی کریں, اپنی سوچوں کی نگرانی کریں. جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کہہ دینا, یہ کوئی کمال نہیں. بے باکی اور بے حیائی میں فرق ضرور ہونا چاہیے. بے باک ہونا اور بات ہوتا ہے, اور شرم و حیا کو چھوڑ دینا یہ اور پھر یہ کہ ایک جگہ میری ہے ہی نہیں, اگر میں وہاں جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ اوور ہو گئے. جو چیزیں ہماری بحث کی نہیں ہیں ہمیں ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے. ہم نے وہاں ادب کرنا, ہم نے اپنی حد کے اندر رہنا. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں چونکہ بہت زیادہ تیز ہوں اور مجھے بڑا سلیقہ آتا ہے لوگوں کو قابو کرنے کا. اب بڑا زمانہ تیز آ گیا, پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے, اب تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت چونکہ فاسٹ ہوں اور میں بڑا سمارٹ ہوں تو میں بہت سارے لوگوں سے فرینک ہو گیا ہوں. جی میری جو طبیعت میں آئے, تھوڑی دیر تشریف رکھیں جی سارے حضرات, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ادھر دیکھیں جی میری طرف, آپ لوگ بیٹھے, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں تو پہلے ہی 15-20 منٹ کا ارادہ لے کے آیا ہوں, آپ اور تو نہ ڈرائیں ہمیں. اب مہربانی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد, اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد, آپ مہربانی فرمائیں. ہوتا یہ ہے میرے عزیز کہ میں بڑا فرینک ہوں جی. بھئی اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے. آپ فرینک بھی اگر ہو جائیں تو آپ کا رشتہ تب قائم رہے گا جب ادب قائم رہے گا. اگر آپ ادب کی حدود سے نکل جائیں گے تو رشتے قائم نہیں رہیں گے. آپ حدود کے اندر رہیں. جس دوست کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا بے تکلف ہو جائے کہ اب آپ توہین آمیز رویے پہ آ گئے تو وہ رشتہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے تعظیم قائم رکھی, ادب قائم رکھا تو رشتے مضبوط ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اب بڑا ہوں, فلاں آدمی کے ساتھ میرا دوستانہ ہے, میرا تعلق گہرا ہو گیا ہے, اب میں نے شاید ادب نہیں کرنا. کچھ کہتے ہیں میں زیادہ قریب رہتا ہوں تو شاید میرے لیے بھی ضرورت کوئی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا بظاہر سایہ نہیں تھا, لیکن اگر کسی کو حضور کا سایہ کہا جا سکتا ہے تو جناب صدیق اکبر کو کہا جا سکتا ہے. وہ سائے کی طرح ساتھ رہے, حضور کے سائے کی طرح. جب آدمی کسی کے زیادہ قریب رہتا ہے تو کئی دفعہ وہ والا ماحول نہیں رہتا. اب ہر وقت ادب کیسے کیا جائے, اس کے ساتھ رہنا ہے, لیکن وہ قریب بھی سب سے زیادہ رہے. اور جس نے ادب سیکھا ہے انہوں نے بھی جناب صدیق اکبر سے سیکھا ہے. جناب صدیق اکبر سے آداب سیکھے. حضور سید عالم کی بارگاہ میں کبھی نظر اونچی نہیں کی, کبھی لب و لہجے کو زیادہ جنبش نہیں دی. انداز بڑا بخاری شریف میں آپ کو ملے گا. کریم محبوب علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. پتہ تھا صحابہ کو کہ جب حضور موجود نہ ہوں تو جماعت جناب صدیق اکبر ہی کرائیں گے. یہ انہیں پتہ تھا. جناب صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز ہو رہی ہے, یعنی نماز یعنی عین حالت نماز میں. تو سرکار بھی تشریف لے آئے. اب صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو مطلع کیا کہ حضور آ گئے, یعنی نماز ہو رہی ہے عین حالت نماز میں. پنجابی کا ایک شعر ہے, سمجھ آ گیا تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ بھی آیا تو پڑھنے والے کو تو مزہ آئے گا. پنجابی کا ایک شعر ہے, درویش اپنی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. جب وہ اشارہ کیا نا یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے حضور آ گئے, تو ایک قدم پیچھے ہٹایا, ایک قدم. تو ایک درویش بول پڑے, کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا.
نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا بھول گئیاں نہیں ہوں سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ، آپ میری بات کو سمجھیں۔ انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو حکم، ہم نے اپنے استادوں سے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ الامر فوق الادب، سنا یہی ہے کہ حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ 3 دفعہ قدم پیچھے کیا، 3 دفعہ حضور نے کہا نماز پڑھاؤ، لیکن صدیق اکبر ہٹ گئے، سرکار مصلی پہ آئے عین حالت نماز میں، عین حالت نماز میں تکمیل نماز پڑھنا۔ حضور نے بھی ایک جملہ کہا اور جواب میں جناب صدیق اکبر نے بھی ایک بات کہی۔ لمبی باتیں سننے کے بعد بھی اگر کسی کو اثر نہیں ہوا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا، تھوڑی دیر کانوں کی لذت چاہتا ہے، لیکن جنہوں نے سیکھنا تھا وہ ایک جملہ سیکھ کے چلے گئے، عمر گزار دی اسی کے سہارے، اسی پر طے کر لی اپنے معاملات۔ ایک جملہ حضور نے فرمایا اور بڑے خوبصورت لہجے میں، بڑے میٹھے انداز میں کریم فرمانے لگے، جب میں نے کہا تھا تو نماز پڑھا دینی چاہیے تھی۔ جناب صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، ہاتھ باندھ دیے اور جواب میں ایک جملہ کہا، عرض کی حضور اب ابو کا آفا کے بیٹے کی اتنی ضرورت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھائے۔ ادب آپ جب کرتے ہیں نا آپ کو بھی قرار ملتا ہے سامنے والے کو۔ آپ جملوں کی تیزی میں کوئی ایسا جملہ خدارہ نہ ادا کریں کہ آپ کے اپنے تکلیف میں آ جائیں، کچھ ایسا نہ کریں جس سے تکلف پیدا ہو۔ بہت لوگ جلالی کہتے ہیں جناب عمر فاروق، اور وہ ہیں لیکن اصول پر، ذات کے لیے نہیں، قاعدے کے لیے، قانون کے لیے، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سچ بولتے ہیں پر دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے کہتے میری سچ بولنے کی عادت ہے جی، میں سچ کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہو پر اپنے لیے کہنا، کہہ دو کہ میں اتنا ان پڑھ ہوں، کہہ دو میری اتنی نمازیں قضا ہیں، بولو سچ پر اپنے بارے میں بولو، اپنے بارے میں سچ بولنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے تو پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ دوسروں کے بارے میں سچ بولتے رہتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے لیے تو یہ تھا کہ آپ پردہ پوشی کرتے، آپ کو اپنے بارے میں سچ بولنا تھا۔ جب کوئی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ فلاں ہیں تو روک کے کہنا چاہیے تھا نہیں میاں مجھے تو پتہ ہے نا میں جو ہوں، یہ آپ اس کو گردان کو کم کریں۔ لیکن دوسروں کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصول آپ گھر میں، عرب کے اندر نا خوشبو بڑی مہنگی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں تو سنار والی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے، بڑا مہنگا کام۔ خوشبو مال غنیمت میں آئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھوائی، تو پھر اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے وہ خوشبو دے دو، میں ایک صحابی کی اہلیہ کے ذمہ لگاؤں گا، وہ تول کے صحابہ میں بانٹ دیں گی۔ تو عورتیں ذرا اس بات سے بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ مجھے کیا سلیقہ نہیں آتا، تو آپ کی اہلیہ بھی فوراً کہنے لگی مجھے نہیں بانٹنا آتا، میری دیانت پر کوئی شک ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے بھلی مانس اللہ تیرا بھلا کرے، مسئلہ یہ نہیں کہ تجھے بانٹنا نہیں آتا، معاملہ یہ ہے کہ دیانت کے ساتھ سب کو برابر دینا ہے، جب تو بانٹے گی تو کچھ خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی تو لگ جائے گی، تو اگر اللہ رسول نے اس کا حساب پوچھا تو وہ کیسے دینا ہے؟ اتنا اصول اپنے ہاں اپنے لیے اپنے گھر والوں ہمیشہ بااصول رہے، اور وہ کہہ دیتے تھے چونکہ نافذ کرنا ان کے ذمہ تھا تو قانون جو بنے ان کا انہوں نے نفاذ کیا، جاہو جلال اتنا کہ شیطان رستہ بدل جائے، لیکن میرے بھائی وہ باقی جگہوں کے لیے۔ جب بات آتی تھی نا دروازے رسول کی، ادب رسول کی، تو پھر انہوں نے اپنا لب و لہجہ نا ہمیشہ جھکا کے رکھا، ہمیشہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ادب کراتے پھریں، کچھ جگہ ادب کرنا سیکھ جائیں، زندگی جینے میں مزہ آئے، آپ کو کیفیات نصیب ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں مسجد شریف جانے کے لیے، تو ایک گھر کا پرنالہ بہہ رہا، پانی آیا تو ظاہر ہے کچی چھت سے جب پانی آتا تھا تو وہ ساتھ مٹی بھی لاتا تھا، کپڑے آپ کے آلودہ ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت جی یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ ہے،
اکثر نمازی گزرتے ہیں تو یہ کپڑے اس کی وجہ سے آلودہ ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین پکڑا پرنالہ کھیڑ دیا. ان سے کہیے گا کسی اور جانب لگائیں. حضرت عباس آئے, لوگوں نے کہا وہ تو کھیڑ دیا, اور یہ بخاری شریف میں اس حدیث کی اصل آپ کو ملے گی. فرمایا وہ تو کھیڑ دیا سیدنا فاروق اعظم نے. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر لب مسکرائے, فرمانے لگے اگر عمر نے وہ کھیڑا تو لگائیں گے بھی عمر ہی. کہ جناب آپ سیدنا فاروق اعظم کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا وہی لگائیں گے. حضرت عباس مسجد میں گئے تو جناب فاروق اعظم نے وہ سارے دلائل جو پرنالہ اکھیڑنے کے پیچھے تھے, وہ ساری حکمتیں وہ ساری بیان کر دی. کہ جناب کپڑے آلودہ ہوتے تھے, لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, یہ معاملات تھے, آپ کو کسی اور سمت لگانا چاہیے. حضرت عباس کہنے لگے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو آپ نے کیا یقیناً وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا. ایک جملہ کہہ لوں؟ جناب کہہ لیجئے. فرمانے لگے جب مکان بنا رہا تھا اور چھت ڈال رہا تھا نا, تو حضور بھی تشریف لائے تھے, اور یہ جو آپ نے اکھیڑا ہے یہ حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. ٹھیک کیا آپ نے اکھیڑ دیا, آپ نے درست کیا ہوگا. آپ نے جو اسباب بیان کیے اکھیڑنے کی, وجوہات بیان کی, وہ ٹھیک ہے, لگایا حضور نے تھا. او یارو اس مسئلے کو سمجھو کہ کچھ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ کا رنگ کیفیات والا ہو. اب حضرت عمر چپ کر گئے. کبھی کبھی رونا بھی چاہیے, یہ بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جن کو صاف کر جاتا ہے. کبھی کبھی رونا چاہیے, کھل کے روئے فاروق اعظم. حضرت عباس کا بازو تھاما, لوگ دیکھ رہے ہیں اب کیا بنے گا. اسی جگہ لائے جہاں سے وہ پرنالہ اکھیڑا تھا, وہ اٹھایا. وہ عمر جس کو کیسر و کسرا والے کہیں 2 منٹ بعد سنو, تو عمر کے ٹائم کوئی نہیں, دوڑ جاؤ. اسی فاروق اعظم نے پھر گردن جھکائی اور جناب عباس سے کہنے لگے میرے کندھوں پہ چڑھ کے اس کو دوبارہ لگائیے. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ادب رسول کی باری آئے تو پھر وجوہات نہیں دیکھی جاتی, پھر رسول کائنات کی غلامی دیکھی جاتی, پھر حضور کی غلامی دیکھی جاتی, پھر وجوہات اسباب نہیں, پھر غلامی. ہمارے بچے جب سے اپنی مرضی کا بولنے لگے ہیں اور معافی ضمیر کہنے کے لیے جب سے انہوں نے یہ شوق پیدا کیا ہے کہ جو میرے منہ میں آئے گا میں کہوں گا, تب سے حالات, اور بالخصوص یہ جو ٹی ویوں پہ تبصرے رات کو ہونے لگے, یہ تو باقاعدہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑی کیسے کھولنی, توہین کیسے کرنی. وہ بات پھیلتے پھیلتے گھروں کے اندر تک آ گئی, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کسی کو معافی دیتا. تو میاں آپ کانٹے بو رہے ہیں, آپ تکلف پیدا کر رہے ہیں. آپ کو سوچ سمجھ کے, میں نے چونکہ زیادہ باتیں نہیں کرنی, بات کو سمیٹنا ہے. یہ تو ہے نا آپ نے مجموعی عمل کرنا ہے, اور جب بات آئے نا اللہ والوں کی تو پھر ویسے ہی ذرا حکم اور طرح کا ہے. جس آدمی کو آپ سالے جانے, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ بندہ نیک ہے. اب کوئی بات آپ کو بظاہر ایسی محسوس ہو رہی ہے جو وضاحت طلب ہے, اس کی کوئی اچھی تعویل کر لیں, کوئی اچھا ترجمہ کر لیں. نہ کچھ مل سکے تو ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پھر سمجھ لو کہ ان کی وہاں نظر جاری ہے جہاں میری. پھر تھوڑا سا نا آپ ہمارے ہاں نا لوگ, میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے لوگوں کو دور کر دیا ایک دوسرے کے ساتھ, دینداروں سے بھی دور کر دیا. آپ ڈرائیور کے پاس بیٹھیں گے تو گاڑی چلانے کا ڈھابر سلیقہ آئے گا, علماء کی مجالس میں جائیں گے تو دین کی سمجھ آئے گی. لیکن ہمیں دور کیا گیا, بہت ساری باتیں سنا کے, بہت ساری باتیں. جس کے کپڑے پھٹے ہوں اس پر بھی الزام ہے کہ صحیح نہیں پہنتا, اور جو ذرا اچھے پہن لے اس کو کہتے ہیں کہ پہلے منی ٹریل تو دے, پیسے کہاں سے آئے, تو انہیں کیسے پہن لیے اتنے اچھے کپڑے, فقیروں جیسے پہننے چاہیے. انہی لب و لہجے کے اندر ہم نے وہ ساری چیزیں پیدا کر لی جو ہمیں تھوڑا سا لوگوں سے دور کریں. چونکہ میں حضرت سخی کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو اب حضور غوث پاک کی بات نہ کروں. حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے, غوث پاک کے ایک مرید نے نا اپنے ایک دوست سے کہا کہ چل تجھے اپنے پیر صاحب کی زیارت کرا کے لاؤں. میں ایک اپنا درد آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. آپ اس درگاہ کے ساتھ اگر وابستہ ہیں نا
تو آپ صرف عقیدت مند نہیں ہیں، آپ نمائندے بھی ہیں۔ میں جس استاد کا شاگرد ہوں میں ان کا نمائندہ بھی ہوں، میں جس شیخ کا غلام ہوں میں ان کا نمائندہ بھی ہوں۔ جب میں کسی بزرگ سے اپنی نسبت وابستہ کرتا ہوں تو لوگ نا پھر میری شکل میں، میری صورت میں کچھ عکس بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صوفیاء کے ماننے والے ہیں، آپ کا ادب، آپ کی خوبصورتی، آپ کی نفاست دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس اسٹیج پہ اتر کے وہ غلیظ بات کریں گے وہاں آپ نہیں اتر سکتے، کیونکہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ آپ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے جاہل سے بحث نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کو سلوٹ کرنا ہے۔ جہلا بڑا کچھ کہتے رہیں گے، آپ اس جگہ۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے۔ جھگڑا لمبا ہو گیا تو کیس بادشاہ کے پاس چلا گیا، شیر کے پاس۔ گھوڑے نے کہا حضرت دیکھو، میں کہتا ہوں کہ رنگ نیلا ہے، یہ گدھا کہتا ہے کہ رنگ کالا ہے، اور 2 گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے، فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا حضرت بات بھی میری ٹھیک ہے اور عمر قید کی سزا بھی۔ تو فرمانے لگے سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ اتنا بیوقوف ہے، تو نے دیکھا ہی نہیں کس سے بحث کر رہا ہے۔ آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ بعض اوقات الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں تو چونکہ طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں تو میں نے کئی دفعہ بزرگوں کو دیکھا، ایک آدھ بزرگ کو، تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا، میں نے کہا حضرت کہ جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، آپ اس سے بات کریں، یہ لیول نہیں ہے، اب یہ ہمارے بزرگوں سے بات کرے گا۔ تو ایک تو آپ نے کسی بے ادب کی سطح پر اتر کر اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بنتا نہیں ہے ہمارا۔ ہم اپنے بزرگوں کے نمائندے ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے ادب کے اندر ڈال کے ساری چیزیں عطا کی۔ تو بات چونکہ سمیٹنی ہے، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں وہ ایک حضور غوث پاک کا فقیر تھا، غلام تھا۔ اس نے کہا ایک شخص سے آؤ میرے پیر صاحب سے ملنے چلے۔ پہلے تو آتا نہیں تھا، پھر آیا تو حضور غوث اعظم کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے۔ تو کہنے لگا تیرے پیر صاحب کا ایک سے گزارا نہیں ہوتا، سواری کرنی ہے تو 50 کو رکھیں۔ اب اس بیچارے کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، لاجواب ہو گیا۔ اب یہ ہر روز ملتا تو کہتا پھر پتہ کیا 50 گھوڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی عربی نسل کے اتنے مہنگے؟ ہر روز پوچھتا۔ یہ بڑا پریشان تھا۔ اعتراض کرنے والا ایک دن بیمار ہو گیا، اس قدر زیادہ تکلیف اٹھی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس جانا پڑا۔ اس نے کہا تیرا علاج صرف عربی نسل کے گھوڑے سے ہوگا، اسے ذبح کریں گے، جگر نکالیں گے، اس کی دوا بنا کے تجھے کھلائیں گے، اور 50 گھوڑے ذبح کرنے پڑیں گے۔ بندوبست ہے تو بچ جائے گا، ورنہ پھر تیاری کر لے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، رویا۔ اس سے کہنے لگا ایک دفعہ حضور غوث پاک کے پاس لے چل، رب کریم کے بندے رب کریم کے نمائندے ہیں، ہم خالی ولی نہیں کہتے، ذرا سوچ کے بات کرنا، ہم ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہاں ہم خالی اولیاء نہیں کہتے، اولیاء۔ آپ بات کو سمجھو۔ او خدا کے بندو، جو میرا دوست ہے میں اس کا بڑا خیال کرتا ہوں، تو جو رب کریم کا دوست ہے، اللہ اپنے بندوں کی بڑی شرم فرماتا ہے، بڑا کرم، احتیاط سے بولیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ داتا صاحب کے بارے میں بات کر جاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، اور مجھے کرنے والے پر اتنا اعتراض نہیں جتنا سننے والوں پہ شکوہ ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو رب کریم کے بندوں کے بارے میں یہ لب و لہجہ اختیار کریں، سمجھیں۔ حضرت غوث اعظم کے مرید سے کہنے لگا ایک دفعہ لے چل، میں ان سے جا کے کہوں گا میری بیٹیاں چھوٹی ہیں، میں ان سے کہوں گا میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں منت کروں گا وہ مجھے گھوڑے دے دیں، میں بچ جاؤں گا۔ چلو لے چلو، روتا ہے، تڑپ، سارے رستے منصوبہ بندی کرتا گیا۔ ان کی خدمت میں عرض کروں گا حضور نظر کرم ہو جائے، مل جائیں گھوڑے تو میں بچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں شیخ غوث اعظم پیران پیر حضرت کے خانقاہ کے دروازے پہ قدم ہی رکھا تھا تو چہرہ دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے وہ نادان آدمی، تو مفت میں اعتراض کر رہا تھا، تو ایک دن میری گلی سے گزرا تھا، تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ گئی کہ تو بیمار ہونے والا ہے، اور تیرا علاج بھی عربی نسل کے گھوڑوں سے ہوگا۔ میں نے کیا کرنے تھے، تیرے لیے ہی منگا کے رکھے ہوئے، وہ تیرے لیے منگا کے رکھے،
اور تو ہے کہ اعتراض کر رہا ہے. کہنے لگے او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. آپ تو موقع ہی نہیں دے رہے وضاحت دینے کا, اور آپ ایسے ہی بلا وجہ اعتراض کرتے جا رہے ہیں. یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا موقع دیں, چیزوں کو سمجھیں. وقت یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ہم بدگمانیاں پیدا کرنے لگے, اور ہم خود اپنے. حضور غوث پاک فرمانے لگے میرے ہی غلام انہیں چارہ ڈال دیا کریں گے, تو ہر روز آیا کر ایک گھوڑا لے جایا کر, رب تجھے شفا دے. کہنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمایا نہیں بھائی, جو اتنی آزمائش کرے اسے تھوڑا مرید کیا جاتا ہے, تو جا. اور دیکھو میرے عزیز, ہم نے اپنوں سے وضاحتیں لینی شروع کر دی. اچھا نہیں لگتا جب آپ اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتے ہو تو تکلیف ہوتی, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ شریکہ ایسا کرے تو چلو بنتا ہے, کوئی غیر بات کرے تو وہ بات درست ہے. آپ کو تو ان چیزوں کو درست کرنا ہے, آپ کو تو نمائندگی کرنی ہے. آپ کا لب و لہجہ ادب والا ہونا چاہیے, سرور والا ہونا چاہیے, کیفیات والا ہونا. کبھی بھی کوئی ایسا جملہ زبان سے ادا نہ کریں. حضور غوث پاک سے کسی نے کہا حضرت پورے دین کی تشریح ایک بات میں سننی ہو تو کیا کہیں گے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے نبی پاک کے سارے دین کو ایک جملے میں کہوں تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. آپ دیکھیں بھی بادب ہو کے, بولیں بھی بادب ہو کے, آپ لوگوں کے ساتھ حدود کے اندر رہ کے معاملات کریں, آپ کو آسانی محسوس ہوگی. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, فجر کی نماز نہ چھوڑیے گا, اللہ آپ کو جزائے خیر. اور یہ کہ کبھی کبھی بندہ مشکل میں بھی تو کوئی کام کرتا ہے نا. بیٹھے نماز فجر آپ حضرات نے پڑھنی ہے اور تھوڑا ذوق کے ساتھ پڑھنی ہے, ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کی جو نماز فجر ہے نا, اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے حضرت سخی کے لیے دعا بھی کرنی, ایصال ثواب بھی کرنا, اور آپ کے وسیلے سے دعا بھی مانگنی, کیونکہ آج تو ان کا دن ہے نا. تو اگر آج ہی فجر میں سو گئے اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ سخی کے عرس پہ گیا تھا نماز ہی نہیں پڑھی, تو یہ تانا سننے کا نہیں ہے, یہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے اسے. تو آپ حضرات اپنے معاملات پر خوب توجہ رکھیں. اللہ کے حضور دعا ہے, اللہ سمجھ کی توفیق. ایک بات اور کرتا ہوں, حاجی صاحب نے فرمایا ایک بات سن لے, بیٹھے نہیں ذرا, ایک بات فرمایا تو میں کر دیتا ہوں. ویسے یہ تھا کہ میں تو جو جتنی تقریر کیا کرتا ہوں وہ تو میں کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب موضوع پہ بات کی جائے تو وہ اتنی بہت کافی ہوتی. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اسی تعلق سے. حضور غوث پاک فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے, اور پھر مدرسے میں باقاعدہ بچوں کو کتابیں پڑھاتے تھے جس کا آج نام درس نظامی ہے. اس دور میں جس نام سے بھی دین پڑھایا جاتا تھا. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد تفسیر کا درس دیتے تھے, عصر کے بعد حدیث پاک پڑھاتے تھے, اور ہفتے میں 3 دفعہ جلسہ کر کے لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتایا کرتے تھے. میری طرف غور فرمائیں آپ. ایک دن نا ناظم, ہمارے مدارس اسلامیہ میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں, کالج اور یونیورسٹی کے اندر پیریڈ تقسیم ہوتے ہیں, اور یہاں اسباق تقسیم ہوتے ہیں. مدارس کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کون سا سبق لیں گے, مانا کہ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے, تفسیر پڑھائیں گے, فقہ پڑھائیں گے. ناظم تعلیمات نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی حضور آپ کو کون سی کتاب دینی ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے کتاب نہیں دینی, اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نالائق سارے مجھے دے دو, میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا. ایک نالائق بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے تھے, بار بار یاد کرا رہے تھے, اسے یاد نہیں ہوتا تھا. استاد صاحب کہنے لگے حضور یہ کند ذہن ہے, بس ایک بات کرنی تھی, نصیحت تھی, اشارہ بھی ہوگا, تو میں نے کہا وہ بھی کر جاؤں. حضور یہ کند ذہن ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. حضور یہ کند ذہن ہے, کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور آپ چھوڑ دیں, اسے سبق نہیں یاد ہوگا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا دل کر رہا ہے اس سے پیار کرنے کو, پتہ نہیں کتنے دن ہے, کر لینے دو پیار. استاد کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی, یہ پتہ نہیں کتنے دن ہے, سمجھ نہیں آئی. لیکن چند دن گزرے تھے کہ اس بچے کا انتقال ہی ہو گیا. یہ جو ہمارے آستانے ہیں نا, غریب بھی انہی آستانوں پہ آتے ہیں.
یہ جو بندہ اب نارمل ہوتا ہے، ملنگ ہوتا ہے، اسے تو نہیں پتا ہوتا میں نے جانا کدھر ہے، اس کے دل میں کون بات ڈالتا ہے کہ جا جا کے کسی مزار پہ بیٹھ جائے؟ یار سمجھو نا میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھو۔ آپ تنگ ہو رہے ہیں، یہ کدھر آ گیا، فلانا کدھر آ گیا، فلاں کدھر پہنچ گیا، اب بات کو سمجھیں۔ ان کمزوروں نے یہیں آنا ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ جگہ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں رحمت ہے، یہاں آ جا۔ اور لوگ نہیں لنگر، امیر آدمی کو کیا ضرورت ہے وہ لنگر کھائے گا، یہ غربا آتے ہیں۔ میری گزارش رہتی ہے ان لوگوں سے جو نمائندے ہیں کسی جگہ کے، ان کا لب و لہجہ بہت ہی بڑا ہونا چاہیے، حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے، آپ کا ظرف وسیع ہونا چاہیے۔ آپ یہ جو تھوڑے کمزور ہیں، کچھ میری طرح کے نالائق ہیں، ان کو بھی سنبھالنے کا آپ کو ڈھابہ آنا چاہیے، ان کے لیے بھی آپ کے دل میں سینے میں گنجائش ہونی چاہیے، آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ یہ میرے نہیں، یہ تو اس اللہ والے کے مہمان ہیں جس کی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں۔ تو آپ دل بڑا کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے کریں گے، ذوق بنائیں، کہنا نہ پڑے کہ جگہ کشادہ کریں فلاں صاحب آ گئے، دل کشادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا